معاملہ وہ دراصل کچھ اس طرح ہے جو اگر شروع سے میں آپ کو بتاؤں، ہوا یوں کہ جب اکتوبر 2013 میں، غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا جب میں ایڈوائزر بنا، تو اس کے کوئی 3 4 یا 5 مہینے بعد میرے جو پی ایس تھے، میں نے ان کو کچھ وجوہات کے بنا پر فارغ کر دیا۔ تو جب میں نے ان کو فارغ کر دیا تو کچھ دنوں بعد ایک صوبے میں ایک اہم پوزیشن پہ ایک مہربان کا مجھے پیغام آیا کہ جی آپ ان کو واپس رکھ لیں اپنے پاس پی ایس۔ جو بندہ میسج لایا تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ ان صاحب کو کہیں کہ میں نے ان وجوہات کی بنا پر پی ایس صاحب کو اپنے فارغ کیا ہے، اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ رکھ لیں تو میں آپ کی خاطر رکھ لیتا ہوں۔ تو خیر انہوں نے جب ان کو میسج دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس وجہ سے نکالے تو بس دوبارہ نہ رکھیں۔ کچھ عرصے بعد پھر ان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے دراصل یہ بات کہی تھی عامر نے۔ اچھا، عامر ابھی ایک اہم کیریکٹر آتا ہے اس معاملے میں۔ عامر یہ آپ میرے خیال میں غالباً جانتے ہوں گے، فقیر حسین صاحب ہوتے تھے جام یوسف صاحب کے ساتھ سی ایم سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹری، یا کتے بہت شریف خاندان، عزت دار آدمی تھے۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں عامر۔ تو عامر چونکہ وہ جو میرا پی ایس تھا جس کو میں نے فارغ کیا تھا، یہ اس کی اور اس کی دوستی تھی۔ ادھر سے عامر نے میرے جو آفیسرز تھے ڈسٹرکٹ میں ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ تک ایسا ہوا کہ وہ جو میرا سابقہ پی ایس تھا اس کے گھر میں میرے ایک ڈسٹرکٹ کا ایک آفیسر اور یہ عامر، جو اس کا کور نیم بعض وقت امزا کے نام سے اس کو لوگ پکارتے ہیں، بعض وقت شازیب کے نام سے، لیکن اصل نام اس کا عامر ہے، جو آئی ایس آئی میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہ میرے سابقہ پی ایس کے گھر میں جب وہ یہ عامر اور میرا ایک ڈسٹرکٹ آفیسر تھا، کچھ اور نوٹیبلز بھی تھے، تو ان کے سامنے اس عامر نے وہ آفیسر کو میرے کہا تھا کہ جی ہم آپ کے جو یہ منسٹر صاحب ہیں یا جو ایڈوائزر صاحب ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑیں، ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو مجھے وہ بات آ کے اس آفیسر نے مجھے بتائی، تو میری پھر ایک فنکشن پہ ملاقات ہوئی۔ اس وقت کے کور کمانڈر تھے جنجوا صاحب۔ میں نے جنجوا صاحب کو یہ بات بتائی، میں نے کہا یہ اس طرح یہ آپ کا ایک آفیسر ہے آئی ایس آئی کا، اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے آفیسرز کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کو کائنڈلی سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، جنجوا صاحب نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں، he has nothing to do with you or with your matters, with your issues۔ تو خیر اس کے بعد یہ عامر پرسنل ہونا شروع ہو گیا میرے ساتھ، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً مجھے لوگ کہتے رہے کہ وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو انڈیا کے لوگ ہیں، اور انڈیا کے لیے بلوچ پہ تو یہ الزام لگانا بہت آسان ہے نا، بلوچ کو انڈیا کا ایجنٹ بنانا یا رو کا ایجنٹ بنانا یا کوئی غدار بنانا، وہ تو بہت آسان ہے۔ یہ باتیں کرنے لگا ہے یہ۔ اچھا، پھر اس میں کچھ مجھ سے آپ کیا کہیں، نافرمانی کہیں یا مجھ سے آپ کہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہوئیں، کچھ حکم عدولیاں ہوئیں خالد فرید صاحب کے حوالے سے بھی، جو میں نے ان کی حکم عدولی کی یا نافرمانی کی۔ خالد فرید سیکٹر کمانڈر ہوا کرتے تھے اس وقت۔ تو پھر ادھر سے یہ عامر کی باتیں، اور پھر ادھر سے یہ معاملات خالد فرید صاحب سے بھی کچھ مجھ سے نافرمانیاں یا حکم عدولی جو بھی آپ کہیں وہ ہوئی، وہ بھی پھر پرسنل ہونے لگے میرے ساتھ۔ اور پھر یہ مشتاق صاحب والا واقعہ ہوا، ان کے گھر سے پیسے نکلے۔ اچھا، وہ پیسوں کی حقیقت بھی یہ ہے کہ پیسے آپ خود بتائیں، مجھے کوئی یاد پڑتا ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے، کوئی ہفتہ یا 10 دن پہلے یا 2 ہفتہ پہلے ایسے ہی ہو سکتا ہے، میں دبئی میں تھا اور مشتاق صاحب کراچی میں تھے، ہفتہ 10 دن پہلے۔ تو آپ خود سوچیں اگر ایک شخص کے گھر میں 80 کروڑ یا 100 کروڑ ہوں، اور وہ بھی سرکاری گھر، اور اس طرح وہ گھر کو وہ فیملی کے ساتھ کراچی میں تھے، میری ان سے بات ہوئی، وہ فیملی اپنے بچوں کے ساتھ کراچی آئے تھے، تو کون چھوڑ سکتا ہے؟
اتنے پیسے گھر میں اکیلے اور ہر جگہ سے ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے نکل رہے ہیں کہاں سے نکل رہے ہیں. تو مشتاق صاحب کراچی میں تھے اس واقعے سے ہفتہ 10 دن یا 2 ہفتہ پہلے. میں دبئی میں تھا وہ وہاں. خیر یہ جب واقعہ ہوا تو پھر ان کو ایک موقع مل گیا تو اب پھر اس میں یہ ہوا کہ جو اس وقت کور کمانڈر تھے عامر ریاض صاحب, ان کا اور کردار نہیں تھا, میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے, لیکن انہوں کا یہ کردار ضرور تھا کہ انہوں نے کچھ صوبے کے جو اس وقت بڑی پوزیشنز پہ یا مضبوط لوگ تھے ان کو بچایا, ان کو اس کیس سے نکالا. ان کا یہ کردار ضرور تھا میری معلومات کے مطابق. اچھا, خالد فرید کو جب یہ موقع ملا تو یہ مشتاق والا واقعہ ہوا تو پھر مجھے میرے پیچھے لگ گئے یہ سارے خالد فرید اینڈ کو, یہ کمپنی سارا ان ادارے کو ہی میرے پیچھے لگا دیا, اور میری معلومات کے مطابق آگے بولتے رہے کہ دہشت گرد کو پکڑا ہے اور سٹنگ منسٹر کو جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتا ہے, کیا کیا اس طرح کی باتیں اوپر لیول تک یہ لے کر گئے اپنا پروموشن کرانے کے لیے, اور مجھ سے جو وہ ایک بغض عناد تھا اس کو بھی نکالنے کے لیے. اچھا 72 یا 73 دن کوئی تقریباً میں رہا نیب میں. ظاہر 72-73 دن میں ہماری دوستیاں بھی ہوئی, وہاں لوگوں سے اچھے لوگ بھی ہیں, ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو وہ مجھے یہ کہتے رہے, میں نے کہا میرے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ خالد فرید آپ کے ساتھ پرسنل ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ I want to teach him a lesson and I want to make him example for others who disobey. یہ نیب والے مجھے کہتے تھے. اور اس کیس میں اور بہت سارے لوگوں کو خالد فرید نے بچایا, اس کیس میں جو انوالو تھے خالد فرید نے ان کو نکالا. آپ آج اگر جو اس وقت کے ڈی جی نیب تھے غالباً طارق نام تھا ان کا, وہ اور جو آئیو تھے شعیب شیخ صاحب وہ, اور جو ڈائریکٹر تھے اس کیس میں حفیظ صدیقی, وہ آج قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ خالد فرید نے اس کیس سے لوگوں کو نہیں نکالا, پرسنلی آ کے نیب کے آفس میں بیٹھا فلاں کو نکالو, فلاں کو یہ کرو, فلاں کو یہ کرو. تو وہ قصہ دراصل یہ اس طرح ہوا. اور خالد فرید کا کیریکٹر تو کسی سے چھپا ڈکا نہیں ہے کہ اس نے جو صوبے میں تباہی مچائی, جو سینٹ کے الیکشن میں یہ اس نے پیسے لیے, اور جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے اس نے پیسے لیے, اور ادارے کو بدنام کیا. ظاہر ایک شخص کی وجہ سے ادارہ بدنام, سارا ادارہ تو ایسا نہیں ہے نا, ایک شخص کی وجہ سے. تو اس نے ہمارا یہ جو کیس تھا اس میں, اور وہ مشتاق صاحب کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ وہ پیسے بھی مشتاق صاحب کے نہیں ہیں, میں اتنا جانتا ہوں, وہ اور لوگوں کے تھے, وہ اور بڑے لوگوں کے تھے جن کو بچایا گیا, اور مشتاق صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا, اور ادھر سے مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا.